اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ آپ کے بعد آنے والا جو بھی نبی ہوگا آپ پر لازم ہے آپ اس کو مانیں اور اس کی مدد بھی کریں۔ یہ جب کسی نبی سے عہد لیا جاتا ہے اس کی امت بالاولیٰ اس میں بائی ڈیفالٹ آپ کہہ سکتے ہیں، بائی ڈیفالٹ اس میں شامل ہے، حکم دیے بغیر ہی امت نبی کے اس عہد میں شامل ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بھی دی اور ان کے نبیوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اسی بات کا کہ وہ آنے والے نبی کی مدد کریں گے، اسی اصول کے مطابق اب یہود و نصارہ پر لازم تھا کہ وہ اس عہد کا مان رکھتے، اس عہد کو پورا کرتے۔ ان کو یہ عہد یاد کرایا گیا اس آیت میں، تمہارے انبیاء نے، تمہارے پیشواؤں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ آنے والے نبی جو آپ کی کتابوں کی تصدیق کریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات انجیل کی تصدیق کی اور پچھلے انبیاء کی بھی تصدیق کی، ان پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا کہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کی مدد کرنا یہ کن پر لازم ہے؟ یہود و نصارہ پر، ان کی شریعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے اس پچھلی آیت میں اس عہد کی طرف اشارہ کیا، یاد دلایا، فمن تولا، پس جو کوئی تولا پھر گیا، یعنی جس نے انکار کیا، بعد ذالک، اس عہد کے بعد، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو آنے والے، اس کے بعد جو آنے والا پیغمبر ہے، اس کے بعد جو آنے والا نبی ہے، اس کے متعلق ان سے عہد لیا، لیکن نہ قرآن مجید میں نہ احادیث میں کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بعد کسی آنے والے نبی کا کوئی عہد نہیں لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور اس بات کا قرآن نے کھل کے اعلان فرمایا۔ افغیر، کیا غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، وہ متلاشی ہیں۔ یہود و نصارہ اگر اللہ کو مانتے ہیں، وہ اسی بات کے قائل ہے نا کہ ان کے انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، اللہ نے جو احکامات بھیجے ہیں اس کے مطابق تو اب آخری پیغمبر آ گئے ہیں، اب اللہ کے احکامات کے مطابق تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پیغمبر کو مان لیں، لیکن وہ نہیں مان رہے، تو پھر وہ کس دین کے متلاشی ہیں؟ کیا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے دین کے متلاشی ہیں؟ کیونکہ اللہ کا دین تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، وہ نہیں کر رہے، اور ان کے انبیاء نے بھی عہد کر رکھا ہے کہ ہم آنے والے نبی کی مدد کریں گے، اس عہد کے مطابق وہ ذمہ دار ہیں یہود و نصارہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن وہ نہیں کر رہے، وہ اس دین سے، اس عہد سے پھر رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کس کے دین پہ جا رہے ہیں؟ بَلَہُ، حالانکہ لہو، اس کے لیے، اسلم، مطیع ہے، اس کے سامنے فرما بردار ہے، من فی السماوات والارض، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس ذات کی تابع ہے،
اس کی فرما بردار ہے، اس کی پابند ہے، تو یہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے تو وعدہ کر رکھا ہے، اس کے باوجود یہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں۔ تمام چیزیں، ہر چیز اللہ کی تابع ہے، طوعاً و کرہن، چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاند، سورج، زمین، چرند پرند، سب اللہ کے تابع ہیں، اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مرضی صرف دو مخلوقات کے لیے ہے، جن اور انسان، ان میں سے جو تابع ہوگا وہ طوعاً ہوگا، باقی سب کرہن ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا، علینا، اور ما انزل، جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان میں تمام انبیاء کو، کون سے انبیاء کو ذکر کیا ہے، کن کا نام ہائی لائٹ کیا ہے؟ تقریباً بنی اسرائیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یہود و نصارہ کو حوالہ کن کا دیا گیا ہے؟ والاسباط، اولاد کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے۔ وما اوتیہ، اور جو دیا گیا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور باقی نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کہو، کل لا نفرق بین احد منہم، اس بات کا بھی اقرار کرو کہ ہم ان انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ کس کی قدر و منزلت کم ہے، کس کی قدر و منزلت زیادہ ہے، مقام کس کا اہم ہے، کس کا اہم نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان گریڈنگ کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس ذات کے تابع ہیں۔ کس ذات کے تابع؟ اللہ کے۔ تو جو اللہ کا تابع ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ نبی کا نام کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ نبی کی نسل کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ کا حکم اس پہ نازل ہوا ہے، لہٰذا ہم تو تابع اللہ کے ہیں، ہم تو ذمہ دار کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داری جس کو بھی دے دے، اب یوں ہی سمجھ لیں کسی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ آپ کے اوپر سپروائزر جس کو مرضی لگا دے، یا کسی ادارے کا سربراہ، آپ کہیں ملازم ہیں تو ادارے کا سربراہ جو ہے وہ جس کو مرضی آپ کا سپروائزر لگا دے، آپ تو ملازم ادارے کے ہیں، آپ اس سپروائزر کے ملازم نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم مخلوقات اللہ کے تابع ہیں، تو اللہ ہماری تربیت کے لیے جس نبی کو مرضی بھیج دے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یہی بات سمجھائی گئی ان آیات میں یہود و نصارہ کو کہ اللہ کی طرف سے یہ تمام انبیاء کو نبوت ملی جن کو تم نبی مانتے ہو، تو اسی کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملی، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا اب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے تابع ہونے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔